الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما فمن تو اپنے دین کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے بعد تمام تر علوم اور ظاہر و باطن تمام ایمانی اور اسلامی زندگی کو جو سہل انداز میں میسر ہو سکتا ہے وہ اردو زبان ہے۔ اگرچہ عربی زبان یعنی قرآن پاک احادیث مبارکہ دوسری زبانوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے، لیکن جو چیز اللہ نے اردو زبان میں رکھی ہے عربی کے بعد، چونکہ عربی زبان کا مقام سب سے بڑا ہے، اگر کوئی دنیا میں عربی زبان بولتا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ جنت کی زبان بولتا ہے، وہ قرآن کی زبان بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولتا ہے، احادیث رسول کی زبان بولتا ہے، فقہ اور اسی طرح تصوف کی زبان بولتا ہے، لیکن اس کے نعم البدل اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ اگر کوئی آدمی اردو زبان سے عاری ہے، خالی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی حقیقت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ معرفت خداوندی کے لیے اردو زبان کو سہارا لینا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ مشاہدات سے اور اپنی نگاہوں سے عقل و فہم سے سمجھ لے گا اللہ کی ذات کو، لیکن عربی زبان کے بعد آج ساری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ کسی بھی علم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنی مادری زبان میں مہارت حاصل کرے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے تحقیق کے بعد اس بات کا پتہ چلایا ہے کہ جو بھی لوگ ترقی کرنا چاہیں پہلے اپنی مادری زبان کو اچھی طرح سیکھیں۔ مادری زبان کو سیکھنے کے بعد ہی آپ دوسری زبانوں کو سیکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور اس جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا، اس مادری زبان کا تعلق آپ کی اپنی زبان یعنی عربی زبان سے بھی ہے۔ جب آپ یہ سیکھیں گے تو اس کے سیکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اب مادری زبان پہلے صرف مادری زبان ہی میں یعنی اردو ہی کے حصے سے ہمارے ہندوستان کے اندر 13 زبانیں سرکار کی حیثیت سے اس کو سرکاری درجہ دیا گیا، جن میں اردو بھی ایک زبان ہے۔ زبان ہے چاہے کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی خطے کی ہو، کسی بھی ریاست کی ہو، ایک دوسرے کے درمیان رابطے کا جو ہے سو کردار ادا کرتی ہے، ایک دوسرے کے درمیان رابطہ بنانے کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ ہماری ضرورت ہے ہوا، پانی، غذا، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہم ایک دوسرے کے درمیان باہمی جو ہے سو تعلقات قائم کیے بغیر ہمارا جینا دشوار ہے۔ اسی لیے رابطے کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے، زبانیں جو سو رابطے کا کام کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ ہندوستان کے اندر ایک عرصے دراز سے عربی، فارسی، اردو کا رواج رہا ہے، چنانچہ یہاں ہم ہندوستانیوں کی مختلف بولیوں کے باوجود بھی عالمی سطح پر اردو ایک مقام رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے اردو نہ ختم ہوگی نہ ختم کی جا سکے گی، کیونکہ اردو کی ایک مرکزی حیثیت، ایک لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے کہ مرکزی زبان کی حیثیت حاصل ہے اردو۔ چونکہ اہل ہند کا تمام تر ذخیرہ، بالخصوص مسلمانوں کا جو ذخیرہ ہے تاریخ، یعنی سارے عالم میں آج کے دن اپنی اپنی مادری زبانوں کو لوگ اس کے اوپر عمل آوری کے لیے، اس کے اوپر اپنے نشیب و فراز کے گزارنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اور اپنی زبان کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج دارالعلوم نظام آباد کے ذمہ داروں کی جانب سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ ایک بہت تاریخی موقع ہے۔ یہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو نہ بھولیں، ہم دیگر زبانوں کے علوم کو حاصل کرتے ہوئے اردو زبان کو بھی اپنے
سیکھنے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کریں